ویسے تو اب یہ جو حامد خان صاحب ہیں ان کی گواہی بھی آ گئی، بہت ساری اور گواہیاں بھی ہیں، ارشد ملک کی ویڈیو بھی ہے، لیکن جسٹس صدیقی صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ اس وقت انہوں نے یہ رسک لیا، اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت قیامت برپا ہونی چاہیے تھی، اس وقت ان کے انکشافات کے بعد، اور سپریم کورٹ کو اس وقت حرکت میں آ جانا چاہیے تھا اور ان کے ان الزامات کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسری شخصیت جنہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایک طریقے سے نمونہ عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دوسرے طریقے سے نمونہ عبرت بنا دیا گیا۔ تو وہ میرے خیال میں اس وقت سے لے کے آج تک اعلیٰ عدلیہ کے جتنے بھی اعلیٰ مناصب پہ فائز رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سارے گیم کے آپ ان کو ذمہ دار کہہ سکتے ہیں، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک پہ ایک ایسی حکومت مسلط کر دی کہ جس کو عوام نے ایکچوئل مینڈیٹ نہیں دیا تھا، اور پھر ان فیصلوں کے ذریعے ملک کے ایک جماعت کی قیادت کو مکمل طور پر مثلا میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو آؤٹ کیا گیا الیکشن سے پہلے، اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے لوگوں کو کے رستے میں مشکلات کھڑی کی گئی، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ تو یہ میرے خیال میں اس میں کوئی انکشاف نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے تو ذمہ داری ویسے تو سب کی بنتی ہے، لیکن جسٹس ثاقب نثار اور ان کے بعد آنے والے چیف جسٹسز اور ٹل موجودہ جو سپریم کورٹ کی ہیرارکی ہے، یہ سب لوگ اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے۔ وہ اس لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اس گیم کا حصہ بن گئے، اور یہ اس لیے ذمہ دار ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے استعمال کرنے اور اپنے ججوں کے اظہار اور اعترافات کے باوجود اس معاملے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔